العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. ومثال للحديث الضعيف الشديد الضعف بسبب ضعف راويه من حيث الضبط ما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في المجلد 8 على صفحة 52 و200 من طريق عبد الله بن خبيق قال حدثنا يوسف بن عسباط عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره القي والطعام الحار ويقول عليكم بالبارد فإنه ذو بركة ألا وإن الحار لا بركة فيه. تفسیر علوم الحدیث کا یہ سبق ہے. ضعیف حدیثوں کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ ضعیف کی قسمیں بہت ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ضعیف کی 2 قسم کی گئی ہیں: ضعیف محتمل الضعف، ضعیف غیر محتمل الضعف، ضعیف شدید الضعف. یہ 2 قسمیں کی گئی ہیں. تو پہلے ضعیف کی تعریف کیا تھا، پھر قسم بیان کرنے کے بعد ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. مثال للحدیث الضعیف شدید الضعف بسبب ضعف راویہ. اس حدیث کی مثال جو ضعیف ہے لیکن اس کا ضعف شدید ہے راوی کے ضعف کے سبب سے، ضبط کے اعتبار سے. ضبط کے اعتبار سے راوی کے اندر ضعف آ گیا ہے. خف ضبط ہلکا خفیف ضبط ہے، تھوڑی سی کمی ہے تو حسن لذاتی ہے، اور زیادہ کمی ہے تو ضعیف شدید الضعف میں آ جائے گا. یہ عبارت ہے. اس کے بعد پھر اس کی مزید تشریح ہے. ما اخرجہ ابو نعیم، وہ حدیث ہے جس کو حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے، بعد میں نعیم پڑھا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ 252 پر ایک حدیث نقل کی ہے جس کی سند ہے عبداللہ ابن خبیق. ان کے استاد ہیں یوسف ابن اسباط، اور ان کے استاد ہیں محمد ابن عبید اللہ العرزمی، اور ان کے استاد ہیں صفوان ابن سلیم، بعد میں سلیم پڑھا ہے. انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ القی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داغنے کو ناپسند کرتے تھے. قی قوا یکوی، قین کے معنی داغنا، گرم کرنا. المکوات گرم کرنے کا آلہ یعنی پریس، استری. مفعل مکوات،
یہی ہے قیّن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ القیّ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داغنے کو ناپسند فرماتے تھے، والطعام الحار، اور بہت زیادہ گرم کھانے کو۔ الحار مطلق ہے زیادہ گرم کھانے کو۔ ویقول، اور کہتے تھے، علیکم بالبارد، تم پر لازم ہے بالطعام البارد، ٹھنڈا کھانا، فإنہ ذو برکۃ، کیونکہ یہ برکت والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ برکت والا ہوتا ہے۔ بالبارد، بالمشروب البارد، بالطعام البارد، موصوف پوشیدہ ہے، جو کھانا ہے جو پینا ہے وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ فإنہ ذو برکۃ، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے، یہ برکت والا ہے۔ الا، سنو، حرف تنبیہ ہے، الا وإن الحار لا برکۃ فیہ، بے شک گرم، یعنی گرم کھانا موصوف پوشیدہ ہے۔ وإن الطعام الحار، یا وإن الماء، وإن الشرب، الشرب المشروب کے معنی میں ہے، وإن الشرب الحار، بہت گرم مشروب، لا برکۃ فیہ، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے، لیکن چونکہ ضعیف حدیث کا بیان چل رہا ہے تو بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور شدید الضعف ہے۔ راوی میں ضبط میں تھوڑی بہت کمی نہیں ہے، بہت زیادہ کمی کی وجہ سے یہ شدید الضعف بن گئی ہے۔ اس سے پہلے عدالت کے اعتبار سے ضعف تھا اور اس میں ضبط کے اعتبار سے ضعف ہے، لیکن تھوڑا ضعف نہیں ہے، شدید ہے، اسی لیے وہ حدیث ضعیف شدید الضعف کی قسم میں آ جائے گی۔ وفي هذا الاسناد محمد بن عبید اللہ العرزمی، اس سند میں محمد ابن عبید اللہ عرزمی ہے۔ یہ بتایا ضعف کیسے آیا ہے، من طریق راوی، راوی کی طرف سے۔ کیسے راوی کی طرف سے؟ من حیث الضبط، ضبط کی حیثیت سے۔ اس سے پہلے حدیث پیش کی تھی لضعف راویہ من حیث العدالت، اب یہاں نیچے حدیث پیش کرنے کے بعد اس پہ تبصرہ نقل کیا تھا، یہاں پہ بھی حدیث پیش کرنے کے بعد یہ تبصرہ نقل کرنا ہے۔ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ حِفْظِهِ، اور محمد ابن عبید اللہ عرزمی متروک الحدیث ہیں، یعنی ایسے ہیں جن کی حدیث چھوڑ دی جاتی ہے، متروک الحدیث۔ امام بخاری نے ایک جو ہے الزام متروک کا، ایک لقب متروک کا رکھا ہے۔ متروک ان کو، جس کو ضعیف بتانا ہے تو متروک کا لفظ بھی، متروک کا لقب بھی بولتے ہیں۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ محمد ابن عبید اللہ عرزمی یہ متروک الحدیث ہے، من جہت حفظہ، حفظ کے اعتبار سے۔ حفظ اور ضبط دونوں ہم معنی ہے، کلی مشکک کے طور پہ، یعنی کم زیادہ کے طور پہ، لیکن ہم معنی ہے۔ کلی مشکک منطق کی چیز ہے، منطق کے پڑھے بغیر پختگی نہیں آتی۔ جس نے منطق نہیں پڑھا، لا اعتبار لہ فی الکلام، اس کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس میں پختگی نہیں ہوتی۔ اب یہی کہہ دیا کہ مشترک ہے، یہ مشترک کلی مشکک ہے، تو کلی مشکک منطق ہے، مشترک اصول فقہ ہے۔ تو کلی مشکک کہہ دیا تو نہیں سمجھ پائیں گے، مشترک ہے تو بھی سمجھا آئے گا، اصول فقہ ہے تو تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا، کئی معنی ہوتے ہیں اس کے، اور کلی مشکک بھی وہی ہے کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ کالا
تو کوئی کم کالا، کوئی اس سے زیادہ کالا، کوئی اس سے زیادہ کالا، کوئی ایک دم کالا. یہ کیا ہو گئے؟ کالا. تو ایک تو کم کالا، اس میں بھی جماعت مراد ہے. پھر زیادہ کالا، اس میں بھی ایک بڑی تعداد ہے. زیادہ کالے کپڑے بہت ملتے ہیں دکان پہ، یہ بھی کالا، یہ بھی کالا، یہ بھی کالا، یہ بھی کالا. یہ کم کالا، کم کالے کے بھی 20-25 کیا ہے افراد ہیں. زیادہ کالے کے بھی 20-25 افراد ہیں. اس سے زیادہ کالے کے بھی 20-25 افراد. پورا تھان کا تھان رکھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کلی. اور یہ بھی کلی، یہ بھی کلی. کلی ملا کر کے کہا کالا. تو تمام کلیوں کا مجموعہ ایک کلی جو مشکک ہے. کون سی کلی؟ یہ والی مراد ہے، یہ والی ہے، یہ والی ہے، یہ والی. مشکک، شک میں ڈالنے والا. مفہوم وہی ہے کہ 2-3 معنی کو شامل ہے. وہی جاریتن معنی کشتی، جاریتن معنی بادی. تو کشتی تو ایک ہی کشتی تھوڑی ہوگی، اس کی بھی کلی، اس کے سارے افراد ہیں. وادی، اس کے بھی سارے افراد ہیں. اس طریقے سے افراد زیادہ افراد ہو گئے. تو اس طرف بھی آ سکتا ہے اگر سمجھا ہوا ہے، یعنی منطق میں، اور منطق سے اصول فقہ میں بھی آ سکتا ہے اگر بات سمجھی ہوئی. اس لیے منطق کہہ دینے سے، منطق کی کوئی اصطلاح استعمال کر دینے سے کلام میں پختگی آ جاتی ہے. جلدی سے آدمی سمجھ جاتا ہے اچھا کلی مشکک ہے. اور اس کو اس طرح لمبا کلام کر کے سمجھاتے رہیے تو سمجھ میں تو آ جائے گا، لیکن بعد میں کیسے وہ کہے گا، تعبیر کیسے کرے گا. تو اس وجہ سے پہلے شروع میں ابتدا میں عربی دوم میں سوم میں یہ سب چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں، تاکہ آگے چل کر کے کوئی کلام سمجھانا ہے، کوئی مضمون سمجھانا ہے حدیث کا، تفسیر کا، اصول حدیث کا، اصول تفسیر کا، تو وہ 1-2 جملے میں اصطلاح میں وہ کیا ہے، کوئی اصطلاحی لفظ استعمال کر دیا تو سمجھ میں آ جاتا ہے. معدولۃ الموضوع ہے، اب وہاں پہ سمجھا ہوا ہے تو یہاں جھٹ سے سمجھ میں آ جائے گا. اور نہیں سمجھا ہوا ہے تو پھر وہ معدولۃ الموضوع کو سمجھائے کہ حدیث سمجھا. حدیث بے شک لمبا کر کے سمجھا دیں گے، لیکن اس کا کوئی اور پتہ ہونا چاہیے. تو اس کو کیسے کہیں گے تھوڑی دیر میں؟ وہ بہت لمبا مضمون سمجھایا تھا، اور ہم لوگ پڑھے نا وہ معدولۃ الموضوع، اسی طرح ایک لفظ میں کہہ دیا، اور اس لمبے کو کیسے کہیں گے، تعبیر کیسے کریں گے؟ تو اکابرین نے جو مضامین مختلفہ کو سمجھانے کے لیے منطق، فلسفے اور جو ہے اصول فقہ وغیرہ کی جن اصطلاحات پہ زور دیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ بہت سارے مضمون کو ایک چھوٹے سے قالب کے اندر، سانچے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اب جو ہے معدولۃ الموضوع ایک جو ہے سانچہ ہے، اس کے اندر مضامین پورے ہوئے. کلی مشکک ایک سانچہ ہے، ایک قالب ہے، اس کے اندر پورا مضمون رکھا ہوا ہے. تو جب جھٹ سے یہ کہہ دیا پورا مضمون سمجھ میں آ گیا، اور اس کے بعد اس کو تشریح کرتے رہیے. لکھ کر کے تشریح کیجیے، بول کر کے تشریح کیجیے، تقریر کر کے تشریح کیجیے، نصیحت کر کے تشریح کیجیے، جس انداز سے بھی تشریح کیجیے، لیکن وہ کیا ہے، تھوڑے سے الفاظ میں، تھوڑی سی اصطلاح کا جو لفظ مقرر ہے، اصطلاح ہے، اس میں وہ رویا رہتا ہے. اس لیے اس کی حفاظت بھی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بھی دین ہے. کیونکہ جو نازک مضامین ہوتے ہیں ان کے لیے اصطلاح مقرر کر کے ان کی نزاکت کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کیونکہ اس کو آگے پیچھے کرنا بدعت ہو جائے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو چیز جس مقام پہ ہو اس مقام پر رکھنا ہی سنت ہے، اس سے نیچے کیا تو بھی بدعت ہے. سنت مؤکدہ ہے، اس کو سنت غیر مؤکدہ سمجھنے لگے تو بدعت ہے. تو سنت مؤکدہ ہے، اس کو واجب سمجھنے لگے تو بھی بدعت ہے. تو اب جو سنت مؤکدہ کا مضمون ہے کہ آپ نے پابندی کی ہو پورا سال بھر، کبھی کبھی چھوڑا ہو، اور اس کا حکم ہے کہ اس پہ کیا کی جائے گی، ملامت کی جائے گی. یہ اتنا جو لمبا مضمون ہے اس کو سنت مؤکدہ کے لفظ کا ایک سانچہ ہے، اس کے اندر وہ پرو دیا گیا ہے. اب کہنے میں ضرور زبان چوکتی ہے. ایک مرتبہ ہم نے کہا مراد وہی ہے، لیکن زبان سے کچھ اور نکل گیا. دوسری مرتبہ کہا صحیح نکلا. تیسری مرتبہ کہا کہ کچھ اور نکلا، کچھ بدل کے نکلا. لیکن سنت مؤکدہ کہنے میں وہی مضمون پوشیدہ رہے گا. اس لیے شریعت میں تبدیلی نہیں ہوتی. اور اس مضمون کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ لوگ کیا ہے،
وہ لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ اصطلاحات کو ہٹاؤ، اصطلاحات کو ختم کر کے کوئی نئی کتاب، آسان کتاب لاؤ۔ آسان کتاب لانا چاہیے، لیکن ان اصطلاحات کے لیے جو ہمارے درس نظامی میں مقررہ کتابیں ہیں، ابھی آپ جو ہے مختصر فلسفے کا وہ پڑھ کے آئے ہیں، وہ تو اصطلاحات اگر عربی میں وہ کیا ہے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں مضمون پرو دیا گیا ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا۔ تو وہ لفظ استعمال کر دیا ہم نے، حرکت کی اقسام پڑھ رکھا ہے، اس طریقے سے جو ہے دلالت تضمنی التزامی مطابقی منطق میں پڑھ رکھا ہے، تو ان سب چیزوں کو کہہ دیا، جھٹ سے سمجھ میں آ گیا۔ نسبت کی قسمیں، عام مخصوص منہ البعض، عام غیر مخصوص منہ کیا نام ہے، نسبت کی قسمیں، جس کو جو ہے منطق میں پڑھتے ہیں، یہ تو فقہ کی اصطلاح ہے، تو ان سب کی مطابقی جو ہے اس میں دونوں میں کیا ہے مطابقت ہے، مضمون میں اور الفاظ میں، تو ان سب کو جو ہم نے اصطلاحات پڑھ رکھی ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ وفی هذا الاسناد محمد بن عبید اللہ العرزمی وهو متروک الحدیث، اور اس سند میں محمد ابن عبید اللہ ارزمی ہیں اور وہ متروک الحدیث ہیں اپنے حفظ کے اعتبار سے، حفظ و ضبط کے اعتبار سے۔ فقد كان من الصالحین، تو یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھی۔ وكانت كتبه قد ضاعت، اور ان کی کتابیں ضائع ہو گئی تھیں۔ فكان يحدث من حفظه، تو وہ اپنے حفظ سے بیان کرتے تھے۔ ويأتي بما لا يتابعه عليه الثقات، تو عطایاتی پیش کرنا باصلہ کے ساتھ، فیاتی بما، تو ایسی چیزیں پیش کرتے تھے جس کی پیروی، جس کی تائید نہیں کرتے تھے ثقہ لوگ۔ حافظے سے بیان کرتے تھے، غلط نہیں بیان کرتے تھے، صالحین میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے، لیکن یہ ہے کہ حافظے سے بیان کر رہے تھے، کرتے تھے تو اس میں چوک ہو جاتی تھی، کتابیں ضائع ہو گئی تھی، تو وہ بیان کرتے تھے، جان بوجھ کے غلط کیوں بیان کریں گے، لیکن حفظ اور ضبط کی وجہ سے، کمی آنے کی وجہ سے، وہ دوسرے جو ثقہ راوی ہوتے تھے وہ کہتے تھے ایسی نہیں حدیث ہے، یہ بھی مخلص وہ بھی مخلص، لیکن ان کے پاس کتابیں ہیں، ضبط اور حفظ مکمل ہے، اس لیے وہ غلطی نکال رہے ہیں، اور غلطی نکالنا بھی دین ہے، غلطی نکالنا بھی کیا ہے، دین ہے۔ بہت سارے لوگ دوسروں کے جو ہے کہ علمی چیزوں پہ جو غلط بتاتے ہیں، وہ غلط بتانا آج نہ بتائیں تو وہی چیز جو ہے محفوظ ہو جائے گی دین میں، وہی محفوظ ہو کر کے چلتی رہے گی۔ جیسے بہت ساری چیزیں تبلیغی جماعت کی جو ہے غلط تھی، لوگوں نے اس پہ ٹوکا نہیں، تھوڑا بہت ٹوکا تو جو ہے وہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ یہ غلط بات جو ہے بتاؤ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اتنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ بعض مرتبہ فرائض سے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فرض نماز پڑھیں گے گھر پہ، اور اس کے بعد کتاب سننے کے لیے مسجد میں آئیں گے، اس کے لیے ضرور آئیں گے، تو چاہے بیچ میں سے دیکھنے والا کہے کہ نماز گھر پہ پڑھ لیے، اور یہ کتاب کے لیے ضرور آئیں گے، کتاب کے لیے مت آؤ نا، نماز کے لیے جب نہیں آئے تو اس کے لیے بھی مت آؤ، لیکن نہیں اس کے لیے آئیں گے۔ اور یہ کیا ہے، عمل، ان کی عقیدہ کیا ہے اللہ محفوظ رکھے، لیکن عمل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل فرض سے بڑھا ہوا ہے، اور بعض مرتبہ بحث بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اس طریقے کی چیزوں پر علماء نے ٹوکا ہے کہ دین کی جو چیزیں ہیں اپنے درجے پہ ہیں، اس درجے سے آگے بڑھانا اور نیچے کرنا یہ بدعت ہے۔ ملا علی قاری جو کیا تھے، مجدد تھے، حنفی تھے، انہوں نے یہ تعریف کیا ہے بدعت کی۔ تو اس سب چیزوں کو کوئی ماننے کے لیے ان کا تعلق اس خاص جماعت سے ہو نہیں مانے گا، حالانکہ ہمارا بھی تعلق ہے اس سے، کیونکہ وہ ہماری ہی جماعت ہے، لیکن اب ہماری ہی انگلی میں اگر کیا ہو، زخم ہو اور سڑ جائے تو اس کو کاٹنا پڑے گا، ہماری کہہ کر کے اس کو لے کر کے پھریں گے نہیں، کیونکہ اور سارے جسم میں کیا ہوگا، سرایت کر جائے گا زہر، اور سرایت کر جائیں گے جراثیم، اس لیے اس کو عقل مندی ہے کہ بتایا جائے، اور عقل مندی ہے کہ کاٹا جائے، نکالا جائے، یہ بھی کیا ہے، دین ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے فیاتی بما لا یتابعہ علیہ الثقات،
فقہ لوگ اس کی جو تردید کر رہے ہیں وہ بھی دین ہے. پورا فن جو ہے فن تعدیل اور فن جرح مستقل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.